السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے. پروگرام ہے رفا ریہیب ریڈیو شو اور میں ہوں ڈاکٹر فضا مہنور خان. سامعین، پروگرام فیس بک کے پیج پہ لائیو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور وہاں آپ اپنی ہمیں رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. آج کا موضوع ہے کمر درد یعنی لوور بیک پین. پاکستان میں تقریباً ہر دوسرا بندہ کمر درد کا شکار ہے. یہ درد عام طور پہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو طویل بیٹھنے یا طویل کھڑے رہنے کے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھاری وزن اٹھانا یا اچانک ایک دم سے جھکنا جس میں آپ اپنے پوسچر کا دھیان نہ رکھ رہے ہوں، اس صورتحال میں بھی یہ درد پیش آ سکتا ہے. اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے دو ماہرین کو، جن میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ماریہ خالد جو انچارج ہیں MS آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپی کی. آپ نے گریجویشن کی ہے فزیکل تھراپی میں. آپ نے پوسٹ پروفیشنل ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ہوئی ہے PGD. MS آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپسٹ ہیں اور آپ کا 13 سالہ تجربہ ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ رزاق صاحبہ. آپ نے گریجویشن کی ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے اور آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں. آپ نے پوسٹ پروفیشنل ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ہوئی ہے. آپ کا ماسٹر آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپی میں ہے اور آپ کا 8 سالہ تجربہ ہے. خوش آمدید میم. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو کمر درد ہے یعنی لوور بیک پین یہ ہوتا کیوں ہے؟ اوکے جی، سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کمر ہماری باڈی کا وہ حصہ ہوتی ہے جو آپ کے جسم کے اپر اور لوور پورشن کو بیسکلی جو ہے وہ اسٹیبلٹی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، یا آپ کے جسم کا سب سے زیادہ جو وزن ہوتا ہے وہ آپ کے کمر کے حصے پہ آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ہماری کمر، چونکہ کمر کو نارمل رہنا یا اس کی جو ہے اس کے اندر مضبوطی رہنا بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا باڈی کا سب سے زیادہ ویٹ جو ہے وہ ہمارے کمر پہ آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ہمارے جو پٹھے ہوتے ہیں، جو ہمارے پیٹ کے پٹھے ہوتے ہیں اور جو کمر کے پٹھے ہوتے ہیں، وہ آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بیچ میں بیلنس موجود ہوتا ہے، تو تب ہم جو ہے وہ ایک نارمل اپنی جو ہے وہ لائف یا اپنی نارمل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ہم ریگولر بیسس پہ پورا کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس سب سے مین جو ہے وہ ایریا کمر کا ہی ہے جو آپ کی باڈی کے تمام ویٹ کو جو ہے وہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. ساتھ میں ہمارے پاس جو کمر کے اندر جوڑ ہوتے ہیں جن کو ہم ورٹیبراز کہتے ہیں، تو ورٹیبراز ہمارے پاس 2 ورٹیبراز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پوری کمر میں ہمارے پاس 33 ورٹیبراز ہوتے ہیں. اور یہ سارے ورٹیبراز کی جو ہے وہ اچھی، جب تک ان کے اندر جو ہے وہ اچھی نرشمنٹ ہوتی ہے، یا یہ جب تک اپنی اچھی کنڈیشن میں موجود رہتے ہیں، تب تک ہم جو ہے ایک اچھی ایکٹیو لائف جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. اب کسی بھی وجہ سے اگر ہماری کمر کے ان جوڑوں میں، یعنی جو ہمارے جوڑ ہیں کمر کے، یا ہمارے کمر کو مسلز جو پٹھے جن کو ہم کہتے ہیں جو ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی بھی وجہ سے ہمارے ان جوڑوں میں یا پٹھوں میں کوئی بھی چینج آ جاتا ہے، جس کی ریزن ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارا روزمرہ کی زندگی میں ہمارا پوسچر چینج ہو جاتا ہے، یعنی ہماری باڈی جو ہے وہ صحیح پوسچر نہیں مینٹین رکھ سکتی، یا ہم صحیح طریقے سے اپنا کام کاج نہیں کر پا رہے ہیں، تو اگر بھی کسی بھی قسم کی طرح کا ان کے اندر کوئی چینج آتا ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے جوڑ کو افیکٹ کرتا ہے یا آپ کے پٹھوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا کمر کا درد کا باعث بنتا ہے. جی، یعنی پورے جسم کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ہماری کمر پہ ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ کمر آپ کا سب سے سٹیبل اور سب سے جو ہے وہ ایک بڑا جوائنٹ ہوتا ہے، یا ایک بڑا ایریا ہوتا ہے جو کہ آپ کے باڈی کا زیادہ ویٹ لے رہا ہوتا ہے. تو اس کا صحیح رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے جوڑوں کا صحیح رہنا، اور ساتھ میں اس کے جو پٹھے اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے آگے جیسے پیٹ کے پٹھے ہیں اور جو آپ کے کمر کے پٹھے ہیں، ان کا ایک بیلنس رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. جس کسی بھی ٹائپ کا ان کے اندر اگر کوئی امبیلنس آتا ہے، یا کسی بھی ٹائپ کی ان کے اندر کوئی انجری آتی ہے، کوئی چوٹ آتی ہے، چاہے وہ جوڑ کے لیول پر ہو یا پٹھوں کے لیول پر ہو، تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے. جی ڈاکٹر عائشہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ امکانات کن لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں کہ کمر درد کے، اور ساتھ میں اس کی شرح کیا ہے؟ ڈاکٹر فضا، پہلے تو آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. کمر درد، جیسے کہ پروگرام میڈم ڈاکٹر ماریہ نے بھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا، کمر درد جو ہے وہ کمر کے پچھلے حصے میں
پسلیوں اور ٹانگوں کے بیچ میں جو بھی درد یا تکلیف یا بے آرامی ہوتی ہے اس کو ہم کمر درد کے نام سے عام طور پہ جانتے ہیں، جو یا تو کمر میں بھی ہو سکتی ہے اور سم ٹائم اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ٹانگوں میں بھی درد ہوتی ہے۔ کمر درد ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو اگر ہم دیکھیں شرح تو دنیا میں ہر 10 میں سے 8 لوگ جو ہیں وہ کمر درد کا شکار ہوتے ہیں، اور WHO کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر ضرور کمر درد کا شکار ہوتا ہے۔ یہ درد جو ہے یہ معمولی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے اور انتہائی سنجیدہ نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پچھلی 2-3 دہائیوں کے اوپر ایک ایسا سروے کیا گیا جس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ 1997 میں یہ جو کمر درد کی شرح ہے یہ 377 ملین لوگ جو دنیا میں ہیں کمر درد کا شکار تھے، اور 2017 میں صرف 2 دہائیوں میں یہ شرح بڑھ کر 577 ملین تک پہنچ گئی، جو ایک بہت بڑی خطرے کی علامت ہے۔ میں بتا رہی ہے کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، اور اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے لوگ اور کیوں یہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں یہ شرح جو ہے یہ 42% لوگ جو ہیں یہ کمر درد کا شکار عام طور پر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کمر درد ہے یہ آہستہ آہستہ ود دا پیسیج آف آپ کی جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو یہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن اس کی جو سب سے انتہائی جو ہوتی ہے جس میں آپ زیادہ شکار ہو سکتے ہیں عمر، وہ 35 سال سے 50 سال کی عمر میں اس کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس اس کے لیے جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس سے زیادہ انوالو ہوتے ہیں اس میں بہت سے ایسے کچھ پیشے ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں جن کا بہت ٹائم بیٹھنے کا ہوتا ہے، جیسے 8-8 گھنٹے کی آفس جابز ہیں، بیٹھ رہے ہیں ہر مستقل ایک ہی پوسچر میں، یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ وزن اٹھانا پڑ رہا ہے، بہت جھکنا پڑ رہا ہے، وزن اٹھا کر موڑ رہے ہیں، ٹوئسٹ ہو رہے ہیں، کمر موڑ رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو بہت بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایج کا ہے، کہ عمر آپ کی بڑھتی جائے گی تو آپ زیادہ شکار ہو سکتے ہیں کمر درد کا۔ تیسرا ایک اور فیکٹر یہ کہ موٹاپا جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کو کمر درد جو ہے وہ کرا رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمر کے آگے، کمر کے پیچھے کے پٹھے اور جو آپ کے پیٹ کے پٹھے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک تناسب مینٹین ہونا چاہیے۔ جب وہ نہیں ہو پاتا تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے جو آگے کے پٹھے جو ہیں وہ موٹاپے میں کمزور ہو جاتے ہیں، اور پیچھے کے جو ہیں وہ زیادہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ جو یہ امبیلنس ہے بیسکلی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمر درد کروا رہا ہوتا ہے۔ یہی جو وجہ ہوتی ہے، یہی خواتین میں پریگنینسی کے اندر جو ہے وہ کمر درد جو ہے وہ بہت زیادہ کاز کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وراثتی طور پہ، جیسے والدین کو اگر جو ہے وہ کمر درد ان کو ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے بھی آگے شفٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا لوگ زیادہ اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کا پوسچر اچھا نہیں ہے تو آپ اس کا جو ہے وہ زیادہ شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہم آگے بیماریوں کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے اس پہ بات کریں گے، کہ ان بیماریوں کے ساتھ بھی کمر درد جو ہے وہ ایک فیکٹر کے طور پہ، ایک علامت کے طور پہ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ جو وجہ جسے میں پہلے بھی ذکر کیا کہ پچھلی 2 دہائیوں میں کمر درد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بہت جو ہے وہ سہول ہو گیا ہے۔ ہم ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھ لیا، وہیں بیٹھے بیٹھے ہم نے ہر کام کر لیا، موبائل پہ بیٹھے رہے، پورا دن ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، وہیں کھا لیا۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ جس کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، بٹ یہ جو ہیں وہ چند وجوہات ہیں جن کو ہم نے جو ہے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ جی، جیسے ڈاکٹر عائشہ نے بتایا ہمیں کہ ہر انسان ہی اپنی زندگی میں کمر درد سے گزرتا ہے کبھی نہ کبھی، تو اس کی کچھ وجوہات کے بارے میں اگر آپ ہمارے سامعین کو بتا سکیں۔ ہاں جی، کمر درد کی ہمارے پاس جو ہیں وہ مختلف قسم کی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ چونکہ اس ایریا میں ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں، جس میں آپ کے مین اسٹرکچرز ہیں، آپ کے جوائنٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے مسلز ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہمارے چونکہ ہمارا کمر کا جوائنٹ جو ہے یا جو ورٹیبراز ہیں، 2 ورٹیبراز کے بیچ میں ہمارے پاس
ایک جیلی شیپ اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم ڈسک کہتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے پاس ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جس کی افیکٹ جو ہے, جس کے افیکٹ ہونے سے ہمارے پاس کمر درد جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ ملٹیپل اسٹرکچرز میں کسی بھی لیول پر لائف میں ہمارے پاس کوئی بھی اگر چینج آتی ہے تو وہ ہمارے ڈفرینٹ قسم کے کازز جو ہیں وہ کمر کا درد جو ہے وہ کاز کر سکتے ہیں, یا کمر کا درد اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سب سے پہلے مین چیز جو ہے کہ آپ کا اگر پوسچر ٹھیک نہیں ہے, پوسچر لازمی بات ہے کہ آپ کا اسی وقت ٹھیک نہیں رہتا ہے کہ جب ہم اپنی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں دھیان ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یا لیٹنا جو ہے وہ کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے, کہ ہم نے اپنی پوری باڈی کو جو ہے وہ ایک نارمل حالت میں کیسے رکھنا ہے, تو اس سے آٹومیٹکلی ہمارا پوسچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دوسری بات, جیسے بھی آکوپیشنز کی بات ہوئی کہ بہت سے آکوپیشنز آپ کے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کمپلیٹلی ایک ہی پوسچر مینٹین رکھتے ہیں, یا ایک ہی جگہ مستقل کافی دیر تک جب آپ بیٹھے رہتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے باڈی کا پورا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, یعنی آپ کی باڈی کے تمام مسلز اور تمام جوائنٹس اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو سب سے مین ریزن تو ہمارا پوسچر ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پوسچر میں مائنر سی بھی کوئی چینج آتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے پوری باڈی کو افیکٹ کرتی ہے, اور اس کا جو انڈائریکٹلی وہ آپ کے کمر کے ایریا کو افیکٹ کرتی ہے اور وہ ایک پین کا کاز ہو سکتا ہے. دوسری کاز آپ کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے پٹھے ہوتے ہیں, پٹھوں میں آپ کے پاس جو ہے یا تو پٹھوں کا جو ہے وہ جب پٹھے صحیح استعمال نہیں ہو رہے ہوتے, جب ان کی صحیح جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو رہے ہوتے تو ان کے اندر اکڑاؤ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اکڑاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سڈن قسم کی انجری ہو جائے یا کوئی سڈن آپ کو جو ہے بہت زور سے آپ کو جو ہے وہ شدید قسم کا کوئی جھٹکا لگ جائے, یا اٹھتے بیٹھتے وقت آپ کی باڈی جو ہے وہ اچانک سے ٹوسٹ ہو جائے, یا آپ نے کوئی ہیوی لوڈ اٹھا لیا ہے ایک دم سے اچانک سے, تو آپ کو مسل کے اندر جو ہے وہ مسل آپ کا جو ہے وہ ٹیئر ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر وہ پھٹ جاتا ہے. وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کمر کی درد کا. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو ریزن آتا ہے وہ آپ کے جوڑوں کا آتا ہے کہ جوڑ آپ کے جو کمر کے جوڑ ہیں, جیسے بتایا میں نے کہ ہمارے ورٹیبراز ہوتے ہیں تو دو ورٹیبراز کے بیچ میں ہمارے پاس جو ہے وہ گیپ کم ہو جاتا ہے, یا پھر جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تو ہمارے جوڑوں میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ویئر اینڈ ٹیئر کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے, یعنی بھربھرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جوڑ, یا ان میں چھوٹی چھوٹی نوکیں نکل آتی ہیں جس کی وجہ سے جوڑوں میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کمر کے درد کا باعث بنتا ہے. اور تیسری ایک وجہ ہو سکتی ہے ڈسک. جو ڈسک کی میں نے بات کی کہ ڈسک ہمارے دو جو ورٹیبراز کے بیچ کی جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے جو کوشن پرووائڈ کرتی ہے, بیسکلی آپ کو کھڑے ہونے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے, بیلنس پرووائڈ کرتی ہے. تو اس ڈسک میں اگر چینج آ جائے, اور اس کی چینج یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کی اسپیس کم ہو جاتی ہے, یعنی یا تو وہ اپنی اس کی وڈتھ کم ہو جاتی ہے, یا وہ جوڑ کے بیچ میں سے نکل جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ نسوں کے اوپر پریشر ڈالتی ہے, اور جب نس پہ پریشر ڈلتا ہے تو اس پریشر کی وجہ سے نہ صرف کمر میں درد ہوتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ وہ درد ہمارا ٹانگ میں اور پاؤں تک جاتا ہے, اور ساتھ میں مریض آپ کو شکایت کرتا ہے کہ اس کو اپنی ٹانگ یا اپنا پاؤں جو ہے وہ سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, یا اس کو سوئیاں سی چبھنی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ملٹیپل ریزنز ہیں جو مین ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کمر درد کا شکار ہوتے ہیں. یہ عام زبان میں جیسے موروں کے مسئلے کہتے ہیں, یا پھر آپ اپنے پٹھے اگر آپ کے اکڑ جائیں اور صحیح کام نہ کریں تو لازمی بات ہے وہ آپ کے اس پورے ایریا کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں, اور وہ درد جو ہے اس کا ایٹ دی اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ درد ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. سامعین آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے. میم بات کو آگے لے کے چلیں گے. ڈاکٹر عائشہ, جیسے ڈاکٹر ماری نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں وجوہات کے بارے میں بتایا, کیا ان کے علاوہ اور بھی کوئی وجوہات ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل. عام طور پہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کمر میں درد جو ہے وہ صرف کمر ہی کے کسی مسئلے کی وجہ سے, جیسے میڈم نے بات کی ہے کہ پٹھوں کا یا مہروں کا یا ڈسک کا کوئی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. بالکل یہ بہت اہم اور جزو ہیں جو یہاں پہ کاز کرتے ہیں پین, بٹ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں کے اندر آپ کے کوئی مسئلہ ہے, پاؤں میں جس کو فلیٹ فٹ کہا جاتا ہے, پاؤں کا سیدھا ہونا, اس میں آرچ نہیں ہے یا آرچ
زیادہ ہے یا پاؤں ٹیڑھے ہیں تو وہ بھی آپ کو کمر میں درد کریں گے. اسی طرح آپ کو گھٹنوں میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ گھٹنوں کا درد بھی آپ کو, چونکہ نیچے سے آپ کا بیلنس ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو کاز کرے گا کہ آپ کو کمر میں درد ہوگی. بالکل اسی طرح آپ کو کولے میں کوئی مسئلہ ہے, جیسے ہپ جوائنٹ میں کوئی ایشو ہے, یا آپ کے نیچے کی کوئی بھی آپ کی ٹانگوں کی لینتھ برابر نہیں ہے, جیسے پولیو کے کیس میں ہوتا ہے, یا اور کسی اور ایمپوٹیشن کے بعد جس میں کوئی ٹانگ کٹ جاتی ہے, تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ کاز کر رہی ہوتی ہیں. کیا یہ سوری کلامی کی معافی, یہ کیا خود سے ناپا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی, میں اگر یہ کہوں کہ ایک ٹانگ میری چھوٹی ہے ایک میری لمبی ہے, کیونکہ یہ ایک عام طور پہ بڑا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ایک ٹانگ چھوٹی ہے لمبی ہے تو میری تو آدھا انچ چھوٹی ہے آدھا انچ لمبی ہے. ایک یہ بات بھی, اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پیروں کے نیچے کی جو جگہ ہے وہ بالکل سیدھی اگر ہو تو اس سے بھی کمر کا درد, تو وہ بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے گا کہ زمین پہ جب آپ پیر رکھیں تو اس کے نیچے جو ہے وہ آرچ نہ بنے, یا جو کھڈا سا ایک چھوٹا سا بنتا ہے ہمارے پیر کے ساتھ وہ نہ بنے. بالکل ڈاکٹر فضا, آپ کی جو پہلی بات جیسے آپ نے بات کی کہ ٹانگ کی اس کو آپ لمبائی کو ناپ سکتے ہیں خود, تو ایسا آپ اس چیز کو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے پروفیشنل لوگ ہیں. ہم لوگ خود اس کو جو ہے ہمیں پتہ ہے ایگزیکٹلی کس پوائنٹ سے لے کر ہم نے کہاں تک ناپنا ہے. اگر آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ٹانگوں کے اندر کوئی برابری نہیں ہے, تو آپ کو لازمی طور پر کسی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس یا فزیکل تھراپسٹ کے پاس چکر لگانا چاہیے تاکہ چیز کو دیکھا جا سکے کہ اس میں ایسا کون سا پرابلم ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ جو پاؤں کا نیچے سے سیدھا ہونا, اس میں یہ ضرور, اس میں آپ کی جنرل انفارمیشن کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ پاؤں کو ہوا میں رکھتے ہوئے جب چیک کریں اور آپ کو لگے کہ پاؤں میں آرچ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ صحیح ہے, تو جوتے اتار کے اور فرش پہ رکھ کے ہم عام طور پہ اس کا معائنہ کرتے ہیں. لیکن اگین دوسری بات یہ کہ یہ بھی جو ہے ماہر ڈاکٹرز کے چیک اپ کے بعد ہی آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. جیسے آپ بہت لوگوں کو بہت عام اگزامپل پتہ ہے کہ جو شعیب اختر ہے, اس کو فلیٹ فٹ تھا تو اس کو بہت زیادہ بیک انجریز ہوا کرتی تھیں, کیونکہ وہ اس کا اسٹریس بہت زیادہ آتا تھا بیک کی وجہ سے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس کا کریئر بہت جلدی ختم ہو گیا. تو یہ سب چیزیں انڈائریکٹ, یہ آپ کے نیچے سے بھی, جیسے میں ذکر کر رہی تھی کہ نیچے سے آپ کا پاؤں ہے, گھٹنا ہے یا ہپ ہے یا کولا ہے, یہاں پر کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی بیک پہ اثر کرے گا. اور سملرلی اوپر سے بھی آپ کا, اگر آپ کی کمر میں یا آپ کے جو سینے کے پیچھے جو یہ پسلیوں کے پیچھے جو آپ کی موہریں ہیں, یہاں پر کوئی پرابلم ہے, پسلیوں میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی یہاں پر آپ کو کمر میں درد کر سکتے ہیں. اس طرح بہت سے ایسے آپ کے پیٹ کے اعضاء ہیں, جیسے گردوں کا درد جو ہے وہ بھی آپ کو اکثر کمر میں درد محسوس ہوتا ہے. پھر اگر پرسن کو اس کا بلیڈر کا کوئی پرابلم ہے, پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے, اس میں جلن ہے کچھ اس طرح, تو وہ بھی آپ کو پیچھے کمر میں محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جس میں ہم پیشنٹ سے اس کی پہلے ہسٹری ضرور پوچھ لیتے ہیں. اس کو ساتھ میں کمر کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ اور بھی ہوتا ہے کہ جیسے پیشاب میں جلن ہے یا وہ نہیں آ رہا, یا آنے میں کوئی دشواری ہے, یا ساتھ میں بخار ہے, یا کس طرح کے سمٹمس. اسی طرح آپ کو پینکریاز کا, پتے کا مسئلے ہوں تو وہ بھی یہاں پر جو ہے بھیج سکتے ہیں. پھر لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی ماہر ڈاکٹر کو ہی آپ ضرور دکھائیں گے. اور لوگوں کے ذہن میں صرف یہ لانے کے لیے کہ کمر درد کو اتنا معمولی مت سمجھیں کہ وہاں پر ایک دو پٹھے یا کوئی مہرے کا مسئلہ ہوا ہوگا. سم ٹائم یہ کوئی بہت الارمنگ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ کو پراپرلی اور ٹائملی چیک کروانا چاہیے, اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کے لیے کراتے ہیں. کچھ ایسے فیکٹرز کے جس پہ آپ کو بہت لازمی طور پہ پریشان ہونا چاہیے کہ اگر وہ کمر درد کے ساتھ ہوں, اس میں اگر کمر درد کے ساتھ آپ کو بخار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی نہ کوئی سوجن چل رہی ہے, کوئی انفلیمیشن ہے, آپ کو لازمی چیک کروانا ہے ڈاکٹر کو. یا کمر درد کے ساتھ آپ کے جسم میں غیر معمولی طور پر آپ کے وزن کے اندر جو ہے پچھلے 2 ہفتے میں یا 2 مہینے کے اندر آپ کا وزن بہت غیر معمولی طور پہ کم ہوا ہے, جس میں آپ کا کوئی بھی ڈائٹ کا یا کوئی ایکسرسائز کا رول نہیں تھا. یا اس کے علاوہ ایسا ہوا ہے کہ پچھلے دنوں میں کوئی ایسی چوٹ لگی ہے آپ کو جس میں آپ گر گئے تھے اور اس کے بعد آپ کو یہ درد سٹارٹ ہوا, یا جس میں کہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی دونوں ٹانگوں کے اندر, جیسے میڈم نے ذکر کیا تھا ابھی کہ آپ کو ٹانگوں میں سن ہو سکتی ہیں. اگر آپ کی دونوں ٹانگیں سو رہی ہیں تو پھر آپ کو لازمی طور پر جو ہے ڈاکٹر کو ایک دفعہ کنسلٹ کرنا چاہیے. سملرلی جو ہے اگر اس کے ساتھ, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر آپ کو یورین پاس کرنے میں یا اسٹول پاس کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے بیک پین کے ساتھ,
یا آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر, یا وہ ایریا جو ہے آپ کا سو رہا ہے, سن ہو رہا ہے, تو یہ وہ سب باتیں ہیں جس کے لیے آپ کو لازمی طور پہ کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. بہت ریڈ فلیگ سائنز ہیں اور الارمنگ سائنز ہیں جس میں آپ کو ارجنٹلی ڈاکٹر کی نیڈ ہوتی ہے, کسی فزیشین کی, اور اس سے یا فزیکل تھراپسٹ کے پاس آپ آئیں گے اور وہ پھر آپ کو تشخیص کر سکیں تاکہ وہ صحیح طرح سے. پروگرام کو فیس بک پہ پسند کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آیا ہے ماجد بٹ صاحب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ میری کمر میں تو ڈائریکٹلی درد نہیں ہے, لیکن ان کا درد ہے کاف مسل میں, جو پیر کے پیچھے کے پٹھے ہوتے ہیں اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا, تو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ تو میرا خیال ہے ویسے تو آپ نے بہت بہتر طریقے سے وضاحت کی ہے اپنے جواب کے اندر, لیکن اگر آپ ان کو بھی کچھ بتانا چاہیں. بالکل. سب سے پہلی بات تو یہی کہ آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں چیک کروانا چاہیے. بٹ آپ کے کویشچن کو اگر اور زیادہ ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں تو کیا کمر درد کے ساتھ آپ کو ٹانگ میں درد ہے, یا ایسا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں کچھ ٹائم تو چلنے کے بعد آپ کو ٹانگ میں درد شروع ہو جاتی ہے, اور کیا ایسا ہے کہ یہ جو کمر میں درد ہے یا جو آپ کی ٹانگ میں درد آ رہی ہے یہ آپ کے اس کچھ ٹائم چلنے کے بعد جو شروع ہوئی تھی اور آپ بیٹھتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتی ہے, یا آپ رک جاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہو جاتی ہے, تو یہ ہر کنڈیشن کے اندر مختلف مرض کو جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے. تو آپ لازمی طور پہ یا تو اپنے کویشچن کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں ان سارے کویشچن کے حساب سے, یا پھر آپ کسی فزیکل تھراپسٹ کو لازمی جو ہے وہ کنسلٹ کر لیں. جی بالکل, آپ نے بڑے بہترین طریقے سے اس کو بتایا کہ علامات کو ہم کسی ایک علامت کو کسی بھی چیز کے اوپر ہم خود سے بیٹھ کے, جیسے آج کل تو گوگل کا بہت زیادہ دور ہے, تو ہم ایک کسی علامت کے اوپر ہی اپنے آپ کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ بیماری ہوگی یا یہ بیماری ہوگی. تو اس کے لیے ماہرین میرا خیال ہے اسی کے لیے بہتر لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ مشورہ لے سکیں. میم جیسے ہم بات کر رہے ہیں کمر درد کے بارے میں, اور درد کی جب بات آتی ہے تو کیا جیسے آپ نے مختلف وجوہات بتائیں کہ درد بہت ساری وجوہات سے ہو سکتا ہے, تو کیا ہر وجہ سے ہونے والے درد محسوس وہ ایک ہی طرح سے ہوگا, یا اس کی جو احساس ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے درد کا؟ بالکل ایسا ہی ہے. لازمی بات ہے کہ آپ کے ہر چیز کا ایک ڈفرینٹ ایکشن ہوتا ہے, ایک ڈفرینٹ آپ کا اسٹرکچر ہوتا ہے. تو کوئی بھی آپ کا جو اسٹرکچر جب افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا درد جو ہے وہ ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم مسل کی بات کریں یعنی پٹھوں کی بات کریں, اور پٹھوں کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی درد ہے تو وہ اسپیسیفک اس جگہ پر ہوگا جس کو ہم لوکلائزڈ کہہ سکتے ہیں, کہ جس جگہ پر آپ کا پٹھا جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہوا ہے تو وہ اسپیسیفک اسی جگہ پر درد ہوگا. اور وہ کسی بھی ایکٹیویٹی, ایسی ایکٹیویٹی سے جس کی وجہ سے اس مسل کے اوپر اسٹریچ آ رہا ہے یا اس مسل کے اوپر جو ہے وہ پریشر آ رہا ہے, تو وہ وہی ایکٹیویٹی اس درد کو بڑھائے گی. یعنی اس کے اپوزٹ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے تو اس سے آپ کا درد نہیں بڑھے گا, بلکہ اسپیسیفک اس مسل کے اوپر اگر پریشر آتا ہے یا اسٹریچ آتا ہے تو اس ایکٹیویٹی سے آپ کا درد بڑھ جائے گا. دوسری طرف جو جوڑوں کی بات کی تو جوڑوں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ جو ہمارے کمر کے جوڑ ہیں ان میں اگر چھوٹی چھوٹی نوکیں نکل آتی ہیں وقت کے ساتھ, عمر کے ساتھ ساتھ, تو ان نوکوں سے آپ کی جو نسیں آپ کی گزر رہی ہوتی ہیں وہ نسیں آپ کی کمپریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا ان پہ پریشر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جب ہماری نس جو ہے وہ کمپریس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو درد کی نوعیت ہوتی ہے وہ کمر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے ٹانگ میں جاتی ہے اور پاؤں تک جاتی ہے, اور اکثر اوقات جو ہے وہ پورے کا پورا جو ایریا ہوتا ہے وہ سن بھی ہو جاتا ہے یا پھر سوئیاں سی چبھنی شروع ہو جاتی ہیں. اور تیسری چیز جیسے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اسٹینوسس ہوتا ہے, اسپائنل اسٹینوسس جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں بیسکلی ہمارے پاس جو ہے وہ اسپیس کم, یعنی ہمارے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کی آپس میں فاصلہ کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے نروز جو ہیں وہ بہت زیادہ کمپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں. اور ان کی کمپریشن کی وجہ سے جو ہے وہ پیشنٹ اکثر یہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ تھوڑا سا چلتا ہے تو اس کو پین جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے یعنی یا بیٹھتا ہے یا تھوڑا سا پریشر جیسے ہی اس کا اس نرو کے ایریا پہ سے ریلیز ہوتا ہے تو اس کا پین جو ہے وہ ریلیو ہو جاتا ہے. لیکن پین کے ساتھ ساتھ یعنی یہ ایکٹیویٹی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے ویکنیس ڈیولپ ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کو نمنس ہوتی ہے, اور کیا کہتے ہیں اس کے پاؤں میں اور اس کے ٹانگ میں جو ہے وہ ویکنیس آنی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں, یعنی آپ کا ملٹیپل اسٹرکچر افیکٹ ہوگا تو اس کے ملٹیپل جو ہیں وہ پینز آئیں گے یا ملٹیپل طریقے سے جو ہے وہ درد آئے گا. یعنی کہ
کچھ درد ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اگر آپ کو کسی ٹائپ کی انجری ہوئی ہے تو وہ آپ کا سڈن پین ہوتا ہے جو ایک دم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی تکالیف ہوتی ہیں جیسے اسٹینوسس جو ہے وہ گریجول ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی نروس کے اوپر کمپریشن بڑھتا جاتا ہے تو وہ اسی طریقے سے اس کا درد جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو کچھ گریجول ہوتا ہے کہ جو شروع کی سٹیج میں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور وہ شروع کی سٹیج میں اس کو بہت ہی لائٹ لے رہے ہوتے ہیں, توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے, چونکہ وہ سٹرکچر کے اندر خرابی تو پیدا ہو چکی ہے اور آہستہ آہستہ وہ خرابی انکریز ہوتی جا رہی ہے, لیکن اگر اس پہ توجہ نہ دی جائے تو وہ بڑی خرابی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ وہ درد اور تکلیف جو ہے وہ آپ کے نمنس یا سن ہونے یا نرو کی کمپریشن کے اوپر بھی چینج ہو جاتی ہے. جی, جیسے ہم عام طور پہ سنتے ہیں نا کہ ہم موروں میں جگہ کم ہو گئی ہے, موروں میں جگہ زیادہ ہو گئی ہے, تو نسوں کا جب مسئلہ ہوگا تو اس پہ پھر سوئیاں چبھنا اور سن ہونا اور وہ والا بالکل ایسا ہی ہوگا, کیونکہ نس آپ کی جو ہے وہ آپ کی بیسکلی سینسز کو لے کے جا رہی ہوتی ہے, محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ تر آپ کو لوگ مریض جو ہے وہ یہی کمپلین کرتا ہے کہ درد تو اس کے کمر میں ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ میں درد جا رہا ہے اور اس کا ٹانگ جو ہے وہ سن ہو رہی ہے اور پاؤں جو ہے اس کا سن ہو رہا ہے, یا اس کو ایسی محسوسات ہیں جیسے سوئیاں سی چبھ رہی ہوں. تو اس طرح کی وہ آپ کو یہ نسوں کے ساتھ ہے, اور پٹھوں کے ساتھ ہوگا تو وہ اسی جگہ پہ درد ہوگا, کام سے درد زیادہ وہ آپ کے ایکٹیویٹی سے بڑھتا ہے, یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ کے اس مسل کو بیسکلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, یعنی مسل کا ایکشن جو ہے اسی پہ آپ اگر کیونکہ وہ ایک ہی ایریا میں ہوتا ہے, وہ زیادہ کہیں ٹریول نہیں کر رہا ہوتا. تو پٹھے کے اندر اگر چوٹ لگتی ہے یا پٹھے کی کوئی انجری ہوتی ہے, پٹھا جو ہے وہ آپ کا اکڑ گیا ہے, تو پٹھے کا درد آپ کا اسپیسیفک اسی ایریا میں ہوتا ہے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب جیسے ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو ہلکے ہلکے شروع ہوتے ہیں اور بعد میں جا کے ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے, یا وہ ایک علامت ہوتی ہے کسی بڑی چیز کی طرف. تو کس وقت ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے, وہ کون سی علامات ہیں جن پہ ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر فضا, اس کے اندر سب سے پہلی تو یہ بات دیکھیں کہ عام طور پہ ہم اس کمر درد کو بہت عام معمولی محسوس فیل کرتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہلکا سا درد ہے, شاید کچھ تھکاوٹ سے یا کچھ کوئی ہم نے نیا کام کیا اور اس کی وجہ سے شروع ہو گیا. تو اکثر اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہم نے کوئی کام زیادہ کر لیا جس کے لیے ہماری باڈی عام طور پہ عادی نہیں تھی, اور وہ ہمارا جسم جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے درد کے طور پہ. تو اگر درد ہلکا ہے اور آپ کا 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر تو کیونکہ عام طور پہ یہ درد جو ہے وہ 3 سے 4 دن میں اگر بالکل معمولی نوعیت کا ہو تو خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو پھر تو آپ اس کو گھر میں ہی معمولی سی ٹریٹمنٹ کے ساتھ, جو کہ ہم عام طور پہ بھی کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت کوئی میڈیسن کھا لی یا کوئی جیل لگا لیا اور یا کچھ احتیاط کر لی اور ٹھیک ہو گیا, تو پھر تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. بٹ اگر درد ایسا ہے کہ وہ تھوڑا سا سنجیدہ نوعیت کا ہے, تھوڑا زیادہ شدت سے ہے آپ کو درد, اور آپ کو 1 ہفتہ گزر گیا ہے درد کو اور آپ کی کسی بھی دوائی سے اس کو آرام نہیں آ رہا, تو پھر آپ کو لازمی طور پر کسی ڈاکٹر کو جو ہے وہ جلدی سے چیک کروانا چاہیے. بلکہ اگر درد شدت کا ہے اور آپ کا آرام نہیں آ رہا تو پھر آپ 1 ہفتے کا بھی ویٹ مت کریں, آپ اس کو 3 دن بعد ضرور چیک کروا لیں, تاکہ ایک دفعہ آپ کی بھی تسلی ہو جائے کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے, تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو جلدی سے جو ہے ٹھیک کیا جا سکے. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو گرنے کے بعد یا درد شروع ہو گیا ہے کمر میں, یا ایسا ہے کہ آپ جھکے تھے اور جھک کے آپ نے کوئی وزن اٹھانے کی کوشش کی, یا آپ جھکے تھے اور ٹویسٹ ہو گئے تھے اور آپ کی کمر کی کسی خاص پوزیشن کے اندر جو ہے وہ اسٹک ہو گئی یا رک گئی, جس کو ہم عام طور پہ عام زبان میں جھک پڑنا کہتے ہیں, کہ کوئی وزن زمین پہ پڑا ہوا تھا اور آپ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس دوران یہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ جس پرسن کو چک پڑ گئی اور وہ نہیں ہل پا رہا, تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر کو جو ہے وہ فزیکل تھراپسٹ کو رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ تاکہ وہ کچھ اپنے طریقوں سے آپ کا علاج کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وہ بہتر, اور جتنا جلدی ہم اس کا علاج شروع کریں گے اتنی جلدی اور اتنے اچھے آپ کو جو ہے وہ نتائج اس سلسلے میں ملیں گے. تو اس کو ضرور, اور جیسے میں پہلے ذکر کری تھی کہ کچھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں جو اس کے اندر ہو سکتے ہیں. اس میں لازمی نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں, یا جیسے آپ پہلے ذکر کری تھی کہ آپ گوگل کر لیں اور آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ اچھا کہیں مجھے واقعی میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے. تو اس کو بالکل جو ہے وہ آپ آرام سے ڈاکٹر کو چیک کرائیں, اور وہی آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا کہ کیا پرابلمس تھے. ڈاکٹر صاحب, وہ جو ہمارا پچھلا سوال تھا اسی کا جواب آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کمر ٹھیک ہے, جو ان کا درد ہے وہ ان کا کاف مسلز پیر کے پٹھوں میں ہی ہے.
تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر رائے ہے کہ وہ ڈاکٹر کو دکھا لیں. اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ کیا کوئی انہوں نے کوئی نئی ایکٹیویٹی تو نہیں کی, کہیں ایسا ہو کہ انہوں نے کچھ کھیلا ہوگا نیا, اور یا درد یہ مستقل رہتا ہے یا کسی خاص کام کے بعد زیادہ ہوتا ہے, اور جیسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ کیا یہ درد جو ہے یہ چلنے سے ہوتا ہے یا بیٹھ جانے سے ٹھیک ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی اس کے اندر. اور یہ کہ اس کے ساتھ کیا ٹانگ کے درد کے ساتھ پاؤں میں بھی کوئی مسئلے ہیں کہ پاؤں ٹھنڈا گرم ہو رہا ہے یا پاؤں کا کوئی کلر چینج ہو رہا ہے اس کے ساتھ, تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ مطلب ہمیں چھوٹی چیز کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. اگر وہ لمبا چل رہا ہے تو ہمیں فوری طور پہ اس کی تشخیص کرا لینی چاہیے. اسی تشخیص کے ساتھ ہم تشخیص کی طرف جائیں گے. اس سے پہلے سامعین آپ سن رہے ہیں رفا ریہب ریڈیو شو FM 102.2 پہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے. پروگرام کو فیس بک پہ بھی پسند کیا جا رہا ہے. محمد فیضان صاحب, ارسلان بخاری صاحب, سمیر لطیف صاحب, عباس ملک صاحب نے پروگرام کو پسند کیا ہے. رفا ریہب ریڈیو شو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صاحبہ اور ڈاکٹر معاریہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, جیسے ہم ابھی تک کمر درد کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ان کے علامات وجوہات کے بارے میں ہم نے بات کی ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کی تشخیص کے لیے اس طرح کے کون سے بطور ڈاکٹر آپ لوگ تشخیص کیسے کرتے ہیں کمر درد کی؟ جی بالکل, تشخیص کرنے کے لیے لازمی بات ہے کہ جب آپ کے پاس مریض آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس سے سب سے پہلا جو کویسچن ہوتا ہے وہ ہسٹری سے ریلیونٹ اس کا کویسچن ہوتا ہے. اور ہسٹری میں ہم اس سے یہی سب سے پہلے کویسچن پوچھتے ہیں کہ اس کو درد جو ہے اس کی کیا وجہ تھی, کس وقت ان کا درد جو ہے وہ شروع ہوا تھا, اچانک ہوا تھا یا آہستہ آہستہ شروع ہوا ہے. اس کے بعد ہے کہ اس کے درد کی کوالٹی کیا ہے یا انٹینسٹی کیا ہے, یعنی کہ ان کا کیا کس طرح کا وہ فیل کر رہے ہیں, اس تکلیف کو کس طرح سے وہ فیل کر رہے ہیں یا کتنے لیول کی ہے. انٹینسٹی سے مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ شدت ہے یا بہت کم ہے, یا تکلیف زیادہ ہے یا پنچنگ ہے, یا جیسے ہوتا ہے کہ بھئی ڈفرینٹ لیول ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں, تو وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمارا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں یا جو کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کا درد بڑھ جاتا ہے, جو ایکٹیویٹیز آپ کی درد کی وجہ سے جو ہیں وہ ریسٹرکٹ ہو گئی ہیں, اور پھر کون سی پوزیشن ایسی ہے جس میں آپ کا درد جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے کچھ بیسک سوال ہوتے ہیں جو ہم نے شروع میں مریض سے پوچھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے جسمانی طور پر اس کی جو ہے اس کے جسم کی ایگزامینیشن کرتے ہیں, اور اس کے اندر ہم بیسکلی اپنے مطلب یہ ہے کہ ان کے ڈفرینٹ جو ان کے پٹھے ہوتے ہیں یا جو ان کے ڈفرینٹ جوڑ ہوتے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پیلپیٹ کر کے یا ان کو ہاتھوں سے بیسکلی ہم اپنا مینول طریقے سے چیک کرتے ہیں, جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئیدر ان کا مسل کا کوئی پرابلم چل رہا ہے یا ان کے جوائنٹ کا کوئی پرابلم چل رہا ہے, یا جیسے ابھی پہلے میں یہ ہم نے کافی دفعہ ذکر کر لیا کہ اگر نرو کا پرابلم ہوگا یعنی نس کا پرابلم ہوگا تو پیشنٹ آپ کو جو ہے وہ پہلے سے ہی یہ بتا دے گا کہ اس کا درد جو ہے وہ ٹانگ میں جا رہا ہے اور اس کے پاؤں میں سوئیاں سی چبھ رہی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ طریقوں کے فزیکل ایگزامینیشن کے طریقے ہوتے ہیں, یہ پھر ہم اس کے اوپر پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے کچھ خاص قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم پھر اکارڈنگلی اپلائی کرتے ہیں, اور وہ خاص قسم کے ٹیسٹ بھی آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا درد کا جو محور ہے وہ کوئی پٹھا ہے یا جوڑ ہے یا پھر وہ نس ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک ایگزامپل میں دینا چاہوں گی کہ ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم SLR کہتے ہیں, اسٹریٹ لیگ ریز. اس میں ہم ٹانگ کو سیدھا اوپر اٹھا کے پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ سیدھا لیٹا ہوا ہو, اور اس میں پھر ہم اس کی ٹانگ کو سیدھا اوپر اٹھاتے ہیں, اور سیدھا اوپر اٹھانے کے بعد پھر اس کے ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں جس پہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے اینگل پر جا کر اگر پیشنٹ جو ہے اس کو تکلیف کا احساس ہو رہا ہے تو وہ تکلیف اس کے پٹھے کی وجہ سے آ رہی ہے یا وہ تکلیف اس کے جوڑ کی وجہ سے آ رہی ہے یا وہ تکلیف اس کی نس کی وجہ سے آ رہی ہے. تو اسی طرح کے ہمارے پاس اسپیشل قسم کے خاص قسم کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی فزیکل ایگزامینیشن کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں, اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو مریض ہے اس کا جو درد ہے وہ کس
لیول سے سٹارٹ ہوا ہوا ہے یا اس نے کس اسٹرکچر کو افیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کی درد کی نوعیت کیا ہے. جی یعنی کہ دیکھنے میں کتنا ایک عام سی چیز لگتا ہے کہ ایسے یوں ٹانگ کو سیدھے اٹھا کے آپ دکھائیں, لیکن بطور ماہر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے کتنا کس لیول تک وہ لے کے جائے گا تو اس میں پٹھا آئے گا, کس لیول تک لے کے جائے گا تو اس میں ہڈی شامل ہوگی. تو بالکل یہی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس کے لیے کوئی ٹیسٹس وغیرہ بھی کروائے جاتے ہیں کمر درد کے لیے؟ بالکل کروا سکتے ہیں ٹیسٹ, لیکن جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا, اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ماہرانہ طور پہ معائنے سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پرابلم جو ہے وہ کیا ہے, اور اس کے بعد ڈاکٹر یہ اگر ضروری سمجھے تو وہ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کروا سکتا ہے, جس میں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ایکس ریز کروا سکتے ہیں. اگر کچھ ایسا محسوس ہو کہ عمر کے ساتھ ساتھ جوڑوں مہروں میں کوئی یا جوڑوں میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کے لیے ایکس رے کروائی جا سکتے ہیں, جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی مہروں کے درمیان میں جو ہے وہ اسپیس کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے. اگر کوئی اس طرح کا لگ رہا ہے, ہم سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہو کہ کچھ جو ہے وہ پٹھوں کا ایشو ہوگا, یا کوئی اندر جیسے ڈسک کی پہلے بار بار بات ہو رہی ہے کہ ڈسک کا کوئی پرابلم ہے, یا ڈسک پرولیپس ہو گئی ہے, اپنی جگہ سے ہل گئی ہے, یا کچھ اس طرح, یا کوئی اور اندر چھوٹے چھوٹے جو اسٹرکچرز ہیں جو ہماری اسپائن کے اندر, تو اگر ان میں سے ہمیں کچھ لگ رہا ہو تو پھر ہم اس کے لیے ایم آر آئی بھی کروا سکتے ہیں, جو کہ بتا سکتی ہے کہ ڈسک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے یا نہیں. لیکن اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ آپ کے پاس ایم آر آئی پہ اگر کچھ ایسا سائنس آ بھی گئے ہیں کہ ڈسک پرولیپس ہو گئی ہے یا کس ڈائریکشن میں ہے یا کیسے ہے, تو اس کا ضرور جو ہے وہ مطابقت ہونی چاہیے اس پیشنٹ کے ساتھ, کیونکہ مریض زیادہ اہمیت رکھتا ہے نہ کہ ایم آر آئی. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہر ایم آر آئی کے نیچے لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس کو آپ کلینکلی کوریلیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو اکیلے ایم آر آئی پہ یا اکیلے ایکس رے کی بیسس کے اوپر آپ کچھ بھی ڈائگنوز نہیں کر سکتے. جو زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے وہ مریض خود ہے, اور اس کے اپنا ہی جتنا ہم نے اس کا معائنہ کیا ہے اس کے مطابق جو نتائج آئے ہیں اس کو ہم پھر ایسوسیٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ کیا ذہنی دباؤ, اسٹریس, ڈپریشن سے لوور بیک پین کا یا کمر درد کا کوئی تعلق ہے؟ اسٹریس کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو اسٹریس بھی اگین دو طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کا جسمانی اسٹریس بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی اسٹریس بھی. تو جسمانی اسٹریس کی تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جیسے کوئی وزن اٹھا رہے ہیں یا ویٹ زیادہ ہے یا آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے, بیٹھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, تو یہ سب چیزیں اسٹریس ڈال رہی ہوتی ہیں. ذہنی اسٹریس جو ہے وہ بھی آپ کو کمر جو ہے درد کے اندر جو ہے وہ بہت ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ذہنی اسٹریس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے آپ کی کمر کے نچلے حصے سے بھی ہے اور اوپر کے حصے سے بھی. آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ آپ کے جیسے پیپر شروع ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے تو ساتھ میں آپ کے کمر کے پٹھے جو ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں, اور آپ ٹینشن میں جب بھی آتے ہیں تو آپ کے ان پٹھوں کے اکڑاؤ کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسٹریس کا بالکل ایک جو ہے وہ تعلق ہے کمر درد کے ساتھ, جس کو اس طرح سے بھی ٹھیک کیا جاتا ہے کہ ہم اس پرسن کے اس اسٹریس کو بھی ختم کریں, اور دوسرا ساتھ میں ان پٹھوں کے علاج اس کو مطلب ان کو پٹھوں کو ریلیکس کرنے کے لیے جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں وہ بھی ہم اس کو ضرور جو ہے وہ ساتھ میں بتاتے ہیں. جی سب سے اہم پروگرام کے حصے کی طرف ہم آتے ہیں کہ علاج کے بارے میں اگر آپ ہمارے سامعین کو تھوڑا بتائیں کہ اس کا علاج کیسے کیسے کیا جاتا ہے. جی بالکل. علاج سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر ہم جیسے کافی دیر سے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو نارمل پاپولیشن ہوتی ہے وہ اس درد کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتی ہے, اور انیشیل سٹیج میں تو وہ اپنے گھر میں ہی کوئی نہ کوئی ریمیڈی یوز کر کے یا میڈیسن جیسے آپ کی پین کلرز ہوتی ہیں یا انفلیمیٹری ڈرگز ہوتی ہیں وہی یوز کر لیتے ہیں, اور جو ہے انیشیل سٹیج میں وہ آپ کے پاس نہیں آتے ہیں. جبکہ جیسے میڈم نے بھی بات کی کہ اگر آپ کا پین جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ کو ضرور جو ہے وہ ماہر کے پاس جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہیے. لیکن جب اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ پھر ایسی سٹیج میں آتے ہیں کہ جب ان کا درد جو ہوتا ہے یا ان کی تکلیف جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور وہ اپنے تمام علاج یا تمام طریقے آزما چکے ہوتے ہیں اور ان سے انہیں کوئی افاقہ نہیں مل رہا ہوتا, تو وہ پھر ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں.
ہمارا سب سے مین کام یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کے پین کو ہی کم کرنا ہوتا ہے, اور باقی اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں یا باقی اس کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم نے بعد میں فوکس کرنا ہوتا ہے. تو پین کو کم کرنے, درد کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کی ہم مشینز یوز کرتے ہیں جس کو ہم الیکٹرو تھراپی موڈیلٹیز کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم ایکسرسائز تھراپی دیتے ہیں یا پھر مینول تھراپی دیتے ہیں. تو موڈیلٹیز یا مشینز میں ہم جو چیزیں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اس میں ہم گرم کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس طریقے ہوتے ہیں, یا اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ نے کولڈ پیک یوز کر لیا کہ آپ نے اس جگہ کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو, یا پھر ہم الٹرا ساؤنڈ یوز کر سکتے ہیں, ٹینس یوز کر سکتے ہیں, شارٹ ویو ڈائتھرمی یوز کر سکتے ہیں. یہ ہماری تمام وہ موڈیلٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے پین کو بھی کم کر رہی ہوتی ہیں, اور اگر آپ کا مریض جو ہے وہ پین کے ساتھ ساتھ اس ایریا میں کوئی سویلنگ ہوئی ہوئی ہے یا کوئی انفلیمیشن ہوئی ہوئی ہے, یعنی وہاں پر کوئی جو ہے وہ انجری کی وجہ سے کوئی وہاں پہ سوجن ہوئی ہوئی ہے, تو ان میں سے کچھ موڈیلٹیز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو دونوں چیزوں کو اکٹھا ہی ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں, جس میں آپ پین کو بھی کم کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس سویلنگ کو بھی ریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو انیشلی تو ہم بیسک ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اس ایریا کو ریلیکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پین کو کم کرنا ہے. تو پین کو کم کرنے کے لیے اگر آپ کے پٹھے انوالوڈ ہیں, پٹھوں کا مسئلہ ہے, تو آپ پٹھوں کو ریلیکس کریں گے. کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے اس ایریا کو ریلیکس کرنا ہے اور اس کے پین کو کم کرنا ہے. تو پین کم کرنے کے لیے ہم زیادہ تر جو بیسک یوز ہے وہ موڈیلٹیز کا ہی کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کا پین کم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے جو ہے وہ آپ اس کے پٹھوں کے اوپر اور اس کے جوڑ کے اوپر کام کرتے ہیں. جیسے اس کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہیں. ایکسرسائز تھراپی پہ آپ فوکس کرتے ہیں جس میں آپ پٹھوں کی ایکسرسائزز کراتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے ٹائٹ ہو گئے ہیں تو آپ ان کو اسٹریچنگ کرائیں گے, اگر ان میں کمزوری ڈیولپ ہو گئی ہے تو آپ ان کو اسٹرینتھنگ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں, یا پٹھوں کی جو ہے فلیکسیبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے آپ ان کو ایکسرسائزز کراتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا فوکس ایکسرسائز پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم اور مینول تھراپی ٹیکنیکس جس میں ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس سے ہم اسکن کو یا مسلس کو جو ہے وہ ریلیکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی, جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ درد ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو اور وہ اسی درد کے ساتھ کام وغیرہ کرتے رہتے ہیں کہ چلو خود سے ٹھیک ہو جائے گا, تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ ایک صحیح اپروچ نہیں ہے, اس کو بتانا چاہیے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. پھر دوسری ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی پیناڈول یا کوئی اس طرح کی کوئی دوائی وغیرہ لے لیں اور یہ کہ وقتی آرام اس سے آ جاتا ہے. تو ایک وہ والا بھی عام طور پہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. جیسے آپ نے ہمیں بتایا بھی ورزشوں کے بارے میں, تو کیا یہ ورزشیں عام طور پہ بھی اگر ایک انسان کو بھی کمر درد نہیں ہے تو وہ بھی رہے تو اس کے لیے بھی کمر کے لیے افاقہ ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے میڈم نے شروع میں بات کی کہ چونکہ ہمارا لائف سٹائل اب بہت زیادہ سیڈنٹری ہو گیا, یعنی بہت زیادہ آرام دہ ہو گیا ہے, تو ہماری ایکسرسائز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو نارملی بھی اگر ہم ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے تو ایکسرسائز تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اگر آپ کو کوئی درد ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے ایکسرسائز کریں. نارمل بھی ایکسرسائز کرنا جو ہے وہ آپ کی باڈی کو ایک اچھا ہی افیکٹ دیتی ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ میڈیسن کی, تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ میڈیسن آپ کو وقتی فائدہ دے دیتا ہے, اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز سے اپنے آپ کو ریلیف بھی پہنچا دیتے ہیں, لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی کوئی ایسا ایونٹ ہوا یا ایسی کوئی چیز ہوئی جس کی وجہ سے ان کو ایک درد نکلا اور انہوں نے اس کو اس میڈیسن سے ریلیف کر لیا, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی جو اسٹرکچر کے اندر چینج آیا تھا یا جو اسٹرکچر آپ کا ڈیمیج ہوا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیمیج جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور پھر ایٹ دی اینڈ آپ کو جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. جی بالکل, اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے کہ جیسے میم نے کہا کہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ڈیمیج بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو کیا یہ سرجری اور آپریشنز تک پہنچ جاتا ہے؟ سرجری تک بات پہنچ سکتی ہے, بٹ سرجری کی سب سے جو مین انڈیکیشن ہے, یعنی کہ ہمیں کب سرجری کروانی چاہیے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سارے وہ طریقے جس کے ذریعے سے آپ ٹھیک کر سکتے تھے اپنی کمر درد کو, دوائیوں سے یا ورزشوں سے یا اور بہت ساری ہمارے پاس بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, جب وہ سارے کے سارے فیل ہو جائیں اور اب آپ کو ان سے کوئی ہوپ نہیں رہی, تو پھر آپ سرجری کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ سرجری کے اپنے بھی بہت سے بعد میں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اس کے لیے سرجری کی جاتی ہے بالکل. تو اس میں جو زیادہ
پرابلم آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جیسے بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ یا تو ڈسک جو ہے وہ نسوں کو دبا رہی ہے یا پھر جو نوکیں نکل آئی ہیں بون ہڈیوں میں سے وہ بھی جو ہے وہ نسوں کو دبا رہی ہیں. تو اس کی سرجری اسی طرح کی جاتی ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو وہ چیز جو کہ پین کاز کر رہی ہے, اگر ڈسک کا کوئی ایلیمنٹ کوئی پورشن اس کا ٹوٹ کے باہر آ گیا اور وہ باہر آ کے دبا رہا ہے تو پہلے اس کو ایکسرسائز کر دیتے ہیں, وہاں سے نکال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کے جو مہرے ہیں ان کو ایک دوسرے سے دور کر کے, تاکہ جو ان قریب آنے کی وجہ سے پرابلمز آ رہے تھے ان کو دور کر کے وہاں پر اسکریو کر دیا جاتا ہے, اور مہروں کے درمیان میں کوئی بھی ڈسک اسپیسر ٹائپ جس طرح پہلے ڈسک تھی وہاں پر ایک جیلی لائک مٹیریل تھا وہاں پر کچھ ڈال دیا جاتا ہے. بٹ اس کے پرابلمز یہ ہوتے ہیں کہ درد تو بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور نسیں بھی نہیں دبتی, لیکن اس کا نقصان آگے یہ ہے کہ آپ کے اس حصے کے اندر پھر موومنٹ نہیں ہو سکتی, ہم اس کو فکس کر دیتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ سرجری پہ آپ تب جائیں گے جب آپ کی ہر چیز فیل ہو جائے تو, اور پین بہت شدید نوعیت کا ہو جس کی وجہ سے ہر جو کوئی انسان ہے وہ چلنے سے, بیٹھنے سے, لیٹنے سے جو ہے وہ اس کو مسئلہ ہو رہا ہو, تو پھر ہم اس صورت میں میم کوئی احتیاطی تدابیر ہیں کمر درد کی؟ بالکل احتیاطی ہم لوگ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں کہ آپ ایک چیز کو ہم کہتے ہیں کہ آپ چیز کے ہونے سے پہلے اس کی تدبیر کر لیں اور اس کے بعد جب بیماری ہو جائے تو پھر ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے. ایک تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تو جس نے ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ جتنی بھی چیزیں کمر درد کر رہی ہیں پیدا ان سب کو آپ جو ہے وہ چھوڑیں, آپ اپنی ویٹ کو کم کریں, اپنی باڈی کو فٹ رکھیں, ایکسرسائز کریں, اپنے سیڈنٹری لائف سٹائل کو چھوڑ دیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کو لوگ عام طور پہ نہیں جانتے وہ اسموکنگ ہے. اسموکنگ کا بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے بیک پین کے ساتھ. 90% کیسز کے اندر جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کے اندر بیک پین پازیٹیو ہے. ریزن یہ ہوتی ہے کہ اسموکنگ کی وجہ سے آپ کی باڈی میں سارے ہیلنگ پروسیسز سلو ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو چوٹ لگتی ہے چھوٹی سی مائکرو جو آپ کو ڈیمیج بھی ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا ہو کے آپ کو نظر آتا ہے. اسی طرح آپ کو اپنی خوراک کے اندر جو ہے وہ کیلشیم کو, وائٹامن ڈی کو ایڈ کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں آلدو لوگ بہت گرم ملک ہے, وائٹامن ڈی بہت اچھا اویلیبل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ چونکہ ہم سیڈنٹری لائف سٹائل پہ چلے گئے, ہم کمروں میں رہتے ہیں ہر وقت, تو ہم وائٹامن ڈی کو اس طرح سے پراپرلی نہیں لے پاتے. اور اس کے علاوہ اپنی ایکسرسائزز کریں جس کے اندر آپ نے اپنے پیٹ کے پٹھوں کو, کمر کے پٹھوں کو اور ٹانگوں کے پٹھوں کو مضبوط رکھنا ہے. کوشش کریں کہ گاڑیاں اور کوئی بھی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو کم سے کم استعمال کریں, چلنے کو, پیدل چلنے کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کریں. اور اپنی ایکسرسائز کو 30 سے 40 منٹ کی ایکسرسائز کو ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 دن جو ہے وہ لازمی کریں, اپنے آپ پر توجہ دیں. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ پوسچر جو ہے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ کاز کر رہا ہے آپ کو بیک پین. تو آپ کو اپنے سارے پوسچرز کو ٹھیک کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے اوپر مساوی وزن ڈال کے کھڑے ہوں, آپ کی جو گردن ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے, آپ کو اپنی کمر کو سیدھا رکھنا ہے. ایسے ہی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آفس میں اور اگر آپ کو مسلسل بیٹھ کے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ کس طرح سے 90 کے اینگل پہ ہونی چاہیے, آپ کی جو آپ کا گھٹنا ہے. اسی طرح آپ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں, آپ کی بیک سپورٹڈ ہو, آپ کے بازو جو ہیں وہ سائڈ پہ بازو رکھنے کی جگہ ہونی چاہیے. آپ کی جو سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے تو وہ بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو, یعنی کہ آپ کی جو ٹیبل چیئر ہے وہ بالکل مناسب ہو. اور اس کے باوجود بھی آپ ہر 30 منٹ کے بعد کوشش کریں کہ آپ اپنے پوسچر کو چینج کریں, اٹھ کے اپنے کمرے میں چکر لگا لیں, 1-2 چکر لگا کے آ کر پھر بیٹھ جائیں, ٹانگوں کو اسٹریچ کر لیں. لیٹ رہے ہیں تو آپ نے کس طرح سے اپنے تکیے کو یوز کرنا ہے, آپ کا بستر کتنا ہونا چاہیے کہ نہ تو وہ بالکل اتنا سیدھا ہو کہ آپ فرش پہ سو جائیں اور نہ وہ اتنا موٹا ہو کہ وہ آپ کو اندر اس کے آپ دھس رہے ہیں. تو اباؤٹ 2 سے 3 انچ کا میٹرس لازمی آپ طور پہ آپ جو ہے وہ یوز کریں. جب چل رہے ہیں تو آپ کے جوتے کس طرح کے ہونے چاہیے, بالکل فلیٹ جوتا پہننے سے بھی گریز کریں اور بہت ہائی ہیل پہننے سے بھی گریز کریں, کیونکہ سارا کا سارا اسٹریچ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا وہ کمر پر ہی آ رہا ہے. جی, تو کوشش کریں کہ 1 سے 1.5 انچ کا سول جوتے کا لازمی ہو, اور جوتا بہت اچھا اور آرام دہ ہونا چاہیے. سخت جوتے کو اوائڈ کریں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس رہے اور آپ کی کمر جو ہے وہ اس کو. تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہی ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو کا اتنا ہی خیال کرنا ہے جتنا آپ اپنے کپڑوں کا خیال کرتے ہیں. تو آپ اتنا ہی آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی باڈی پوری فٹ ہے. تو اور ایک اور جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے, آپ نے سرجری کے بارے میں بات کی, تو سرجری کے بھی کامیابی کے چانسز انہی لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن کے اندر باڈی پہلے ہی اتنی فٹ ہوتی ہے کہ وہ اس سرجری کے بعد بھی مینٹین رہے. تو اگر آپ کے پٹھوں کی حالت اتنی اچھی ہے سرجری سے پہلے تو ہی آپ کو اس میں اچھے
رزلٹس ملیں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھی ڈاکٹر ماریہ صاحبہ اور ڈاکٹر عائشہ رزاق صاحبہ. سامعین, آج ہم نے سنا کہ کمر درد کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی علامات کیا ہے, اور اس کے تشخیص کے مختلف ڈاکٹروں کی ماہرانہ رائے کے مطابق کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس سے کمر درد کی تشخیص کی جا سکتی ہے. اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ وقت اپنے آپ کو دے دیں اور کچھ آسان ورزشیں کر لیں تو ہم اس درد سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ علاج سے ہمیشہ احتیاط بہتر ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں معاونت رہی ڈاکٹر واجد محمود صاحب کی, جو براڈ کاسٹ انجینئر ہیں, اور عرفان بھٹی صاحب جو پروڈیوسر ہے. میں ہوں ڈاکٹر فضا مہنور خان. رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ اگلے جمعرات کو دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.